یہیں پر ایڈ کرتے ہیں اپنے ہورoscope سیگمنٹ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی زنجانی صاحب. السلام علیکم زنجانی صاحب. وعلیکم السلام. زنجانی صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں منشیات کا جو بڑھتا استعمال ہے ہماری سوسائٹی میں، جو ہمارے گھروں اور ہمارے آفیسز تک آ گیا، اسپیشلی خواتین بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں اس سے. تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ جب انسان ایسی بری عادات میں پڑ جاتا ہے جیسے منشیات کا استعمال ہے، تو ایسے میں ایسے کون سے ستارے ہیں جو لوگوں کو اور گمراہ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھیں، ایڈکشن جو ہے نا، یہ خواتین مرد دونوں کا آج کل بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. اور ہوں. اسٹرالوجی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس ہوں. دنیا میں آئے اور اس کو کوئی نہ کوئی ایڈکشن نہ ہو. جی. کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے کی ایڈکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو چائے کی ایڈکشن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی بھی، غلط بیانی کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے. اور کسی کے بھی ہوروسکوپ کے اندر وینس خراب ہو، مارس خراب ہو، راہو خراب ہو، تو ایسے لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہو جاتا ہے ڈرگ ایڈکشن کی طرف، کہ وہ اپنے ذہن کو کچھ لمحے کے لیے سوئچ آف کرنا چاہتے ہیں اس زمانے کے معاشرے کے شور سے، ہوں. اپنی ناکامیوں سے دور ہونے کے لیے، اور اپنے ذہن کو پرسکون. بلکہ ہماری فیملی میں ہی میرا کزن ہے، اس جی. کا آغاز ہوا تھا، ایک بخار ہوا، بخار کا سیرپ لایا، اس نے اس کو نیند میں بہت زیادہ اس کو لے، اس کے ذہن کو سکون دیتا تھا. کرتے کرتے وہ اس عادت کا شکار ہو گیا. اور پھر اسٹرالوجی کے اندر ایک ایج ہوتی ہے کہ کس ایج کے اندر آپ کے اندر یہ ہیبٹ جو ہے وہ پختہ ہو سکتی ہے. خاص طور پہ یہ ایج سٹارٹ ہوتی ہے 17 سال سے لے کر 23 سال کی ایج. یہ بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے. اور پھر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو 33 ایئرس کی ایج سے لے کے 37 ایئرس کی ایج تک. ایسٹرالوجی کے اندر چونکہ یہ دو ایجز ایسی ہیں جس میں راہو کے بد اثرات ایک ہیومن باڈی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، تو انسان اس عرصے میں اگر ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اس کا ہوں. واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ ایسے افراد بھی اس میں پائے جاتے ہیں جن کی امیونٹی، جن کا حوصلہ یا کانفیڈنس لیول ان کے ذائچے میں سن اگر سٹرانگ ہو، کہ جیسے موسٹلی لوگ یاقوت پہنتے ہیں، روبی، کہ ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے ڈرگ ایڈکشن کے اندر، مرد یا خواتین میں سے کوئی شکار ہو، اس کے برتھ چارٹ میں سن اچھی جگہ پہ ہوں. پلیسڈ ہو، تو ہم اس کو دو سٹون ریکمینڈ کرتے ہیں، ایک یاقوت اور ایک مرجان. ان دونوں کا سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے. سورہ رحمان کے تھرو بھی اس کی اسٹرالوجیکلی اور روحانی اعتبار سے اس کی تھراپیز بھی کرتے ہیں. یا اگر وہ لوگ جن کو سورہ رحمان پڑھنے سے اس طرف نہیں جا سکتے، یا پڑھنے میں کوئی تھوڑی سی پریشانی محسوس کرتے ہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحمان، یا رحمانو، اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. کہ اگر روزانہ اس کو 3 دفعہ، 30 دفعہ یا 300 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں یا ہیبٹ بنا لیں، تو آپ کے اندر اس طرف جانے کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے روحانی اعتبار سے، آپ بچ جاتے ہیں، آپ اس طرف نہیں جا پاتے، رک جاتے ہیں. اور اگر آپ گئے بھی ہیں اور ریکوری کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ کے کافی چانسز ہو جاتے ہیں بہتری کی طرف جانے کے لیے. جیسے لوگ ریہیبلیٹیشن میں جاتے ہیں، واپس آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی ٹھیک ہوتے، دوبارہ سے اسی طرف چلے جاتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کی پراپر ریمیڈیز اگر ان کے ذائچے کے مطابق ہو جائیں، تاکہ وہ دوبارہ اس طرف نہ جائیں اور اس چیز سے بچ جائیں. تو یہ ایک کچھ چھوٹی سی ریمیڈیز ہیں جو میں نے کہا سب کو بتا دیا جائے. اگر کسی کی فیملی میں کوئی اس قسم کا شکار ہے تو یہ ریمیڈیز جو ہے وہ کنسلٹ کر کے، یا ویسے بھی جی. اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا جی. زنجانی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ کوکلی ذرا ہمیں بتائیں کہ آج منڈے ہے تو یہ ویک جو ہے تمام سٹارز کے لیے کیسا رہے گا؟ آج کا دن ایریز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کریئر سٹیبلٹی، کریئر گروتھ ان کی رہے گی. مستقل مزاج بھی ہیں، زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو لے کر، بالکل بھی غافل نہیں ہیں. گھر کی ذمہ داریاں بھی ان کی ایکٹیو ہیں. ٹورس کی اگر بات کی جائے تو دوستوں سے ملاقات رہے گی، کریئر کے اندر گین پروفٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور مستقبل کے حوالے سے کچھ مثبت فیصلے ہوں گے کہ دل کی بات ہمراز ایڈوائزرز کے ساتھ کرنے کا موقع بھی ملے گا. بچوں کی جانب سے خوشی میسر آئے گی. جمنائی کی اگر بات کی جائے تو ان کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں. اپنا صدقہ خیرات حسب توفیق ضرور. اور ریلیشن شپ میں خاص طور پہ میاں بیوی کے مابین اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے. کینسیرینز کی اگر بات کی جائے تو ان کا دن آج بہت اچھا رہے گا. ناراض لوگوں سے دوستی ہو سکتی ہے، سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے، ان کا معاملے میں بہتری رہے گی. کسی بھی کام کی ابتدا کرنا نیک رہے گا. لیوز کی اگر بات کی جائے تو فائنینشلی طور پہ آج کا دن بہتر ہے.
رشتہ داروں سے ملاقات مت روکو، خاندانی معاملات ان کی فیور میں جا سکتے ہیں، اپنی کھوئی ہوئی عزت اور ساکھ کو بحال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ورگوز کی اگر بات کی جائے تو آج ان کی محنت بہت زیادہ رہے گی، اسٹرگل رہے گی، وہم کا شکار ہو سکتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ رکھیں جب تک خود دیکھ نہ لیں یا سن نہ لیں۔ لبرس کی اگر بات کی جائے تو کمفرٹ رہے گا، گھر کا سکھ رہے گا، کوئی نہ کوئی چیز مہنگی اپنے لیے خریدنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا اس حوالے سے کوئی بہتر حکمت عملی ترتیب ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی جاب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہتر ہے، کوشش کریں، فائدہ رہے گا۔ اس کے بعد اسکارپینز کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن محبت، پیار، انسرٹن گین، اولاد کی جانب سے خوشی میسر آنا، روحانی اعتبار سے بڑے اسٹرانگ ہیں، فائنینشیل آج کا دن بہتر رہے گا۔ سیجیٹیریس کی بات کی جائے تو اپنی صحت پر توجہ دیں، زیادہ بھاگ دوڑ کا شکار مت ہوں، راہ فرار اختیار مت کریں، ذمہ داریوں کو مکمل کریں۔ آج اگر وہ کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ کام ان کا مکمل نہ ہو، اور چڑچڑاپن بھی رہے گا۔ کیپریکانس کی اگر بات کی جائے تو آج وہ افراد جن کی شادی نہیں ہوئی، اس حوالے سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے، ان کا آمدن میں بہتری رہے گی، خریداری شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ازدواجی زندگی کے معاملات پرسکون رہیں گے۔ ایکویریز کی اگر بات کی جائے تو دوران سفر محتاط رہیں، حادثات کا اندیشہ ہے، صدقہ خیرات دے کر گھر سے نکلیں۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے بہت زیادہ دباؤ رہے گا اور اس وجہ سے اوور برڈن رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پائسز کی اگر بات کی جائے تو پائسز والوں کا آج کا دن اچھا ہے، ان کا نصیب، ان کا مقدر ان کا ساتھ دے رہا ہے، ادھورے کام مکمل ہوں گے، اسپرچلی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں، بزرگوں سے فائدہ یا والد سے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، کی گئی محنت کا صلہ مل سکتا ہے ان کو۔ جی جی بہت شکریہ زنجانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، ہم ریہیبلیٹیشن پروسیس کی بات کر رہے تھے کہ کیا پروسیس ہوتا ہے، آپ نے ڈیفینیٹلی ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ بتایا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کہ یہ جو پیشنٹ ہے ہی از کمنگ بیک ٹو نارمل لائف، اس کی کون سی ایسی عادات ہیں جن کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اب یہ بندہ نارمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے ڈرگس کی فیلڈ میں نا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کب بیک گیئر آپ کا نا یکدم لگ جائے۔ اور میں نے تو اپنی لائف میں جب سے میں 37 ایئر ہو گئی اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، میں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں کو مرتے دیکھا، کیونکہ میرا کام جو ہے بڑا کلوز ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فیملی کو کرنی ہے۔ فیملی کے رول کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، فیملی بیسیکلی ایک سوشل ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے سوسائٹی میں، اور ابھی جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی فیملی کا سائز بڑا ہے چھوٹا ہے، کس طرح ہونا چاہیے، فیملی کے لوگوں کو نا ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اس فیلڈ میں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ آپ ایڈکٹ جو ہے وہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں یار میرے ساتھ ایک شیم کی جو ہے صورتحال ہے۔ ریکوری کے چانسز میں بہتری تب لگتی ہے، بعض ایسے کیس میں نے دیکھے ہیں، پیشنٹ کو چھٹی ہوئی ہے 3 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، وہ گھر نہیں سیدھا گیا، وہ سیدھا جہاں نشہ کرتا تھا دوستوں میں جا کے وہاں جا کے نشہ مطلب اتنے ٹائم سینٹر میں لگانے کے باوجود بیسیکلی یہ ایک ایسی بیماری میں ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ ایک سب جیل ہوتی ہے، یہ سب جیل ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آدمی کو ہم نے 24 آور لاک رکھنا ہے، لاک اپ میں رکھنا ہے، اب اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ جناب آپ واپس آپ کو باہر بھیجیں گے تو آپ وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ اس کا گیٹ کھول کے دیکھیں نا۔ پھر میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں جن کو داخل کرانے کے لیے ہاسپٹل گیا ہوں، میں خود گیا ہوں ساتھ، بیڈ نہیں ملا جناب، اس نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، وہاں سے اس نے دوڑ لگا کے وہ نشے کے لیے چلا گیا ہے۔ ایڈکشن میں ہمیں بہت سی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے۔ فیملی ہے، فیملی میں ہم نے والد، والدہ، بہن اور بھائی کے رویوں کو خود تبدیل کرنا ہے، اس بچے پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ وہ تو ایک مریض ہے، ہم اسے ایک مریض کہیں گے اس لیے کہ وہ ایسی بیماری میں چلا گیا ہے جس میں اس کا واپسی کا جو راستہ ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ خود پہ کنٹرول ہی نہیں۔ دیکھیں پاپولیشن کی ہم بات کر رہے تھے، 24 کروڑ پاپولیشن ہے، اس 24 کروڑ کی پاپولیشن میں جس ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایڈکٹ ہوں اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری فیملی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے پیرنٹس کو۔ اچھا والدہ جو ہے اور بہن جو ہے، وہ بچہ اگر گھر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں بات کرنی، بانڈنگ ایسی ہونی چاہیے۔
وہ والد اور پھر بائی ہیں سب سے جو لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتے ہیں نا وہ بائی اور والد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ سٹگما ہے, ہم باہر جاتے ہیں محلے میں کہتے ہیں جی اس کا بچہ نشہ کرتا ہے, جی چرس پیتا ہے, ہیروئن اس نے فلاں چیز چرائی. یہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ ان کے ذہن میں وہی پرانی جو فلم چل رہی ہوتی ہے. یہ 4 جو فیملی کے سیگمنٹ اگر یہ مل کے بیٹھ کے اس بچے کو ٹائم دیں, اس کے ساتھ اس کی دکھ بھری کہانی سنیں. دیکھیں وہ ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں ایڈکشن آیا, اس معاشرے نے, اس ماحول نے اس کو کسی طریقے سے بنا دیا ہے. اور ابھی دیکھیں جو ہمارے ملک کے سیاسی حالات چل رہے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی, ہمارے معاشی حالات چل رہے ہیں, 2 سال کے بعد آپ دیکھیں ایڈکشن کا لیول جو اور اوپر جائے گا, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ماحول کو بہتر بنانا ہے, خاندان کے ماحول کو بہتر بنانا ہے, اور اپنے جو ہم نے جو اس کے گرد ایک دائرہ لگا لیا نا, اس باؤنڈری سے ہم نے باہر نکلنا ہے, اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اور والدین کو چاہیے اپنے بچہ یا بچی ہو اس کو کم از کم ہفتے میں 1 بار ضرور ٹائم دیں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں, اس کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں ماں بچی کے ساتھ کرے, بچی کو کیا پرابلم ہے. دیکھیں اس موبائل نے نا, یہ موبائل ہے, اس نے ہماری ویلیوز کو, ہماری نارمز کو, سب کو ختم, اس لیے کیونکہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, آپ یہاں گوگل کرتے ہیں اور ساری چیز آپ کو آ جاتا ہے. یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں. لاسٹلی رمشا میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو نشے کا عادی انسان ہے اس کو نارمل لائف کی طرف لانے میں, زندگی کی طرف واپس لانے میں کس طرح سے ٹرین کیا جانا چاہیے؟ اچھا, اس کے لیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی میں انوالو ہو جائے, کوئی جاب کرتا ہے تو اپنے کام کو زیادہ فوکس دے. دیکھیں ایڈکشن کسی بھی سٹیج پہ ہوتی ہے, وہ جان لیوا ہوتی ہے. تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. کہیں سے بھی کروائیں لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو اس چیز کی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے, دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو فیملیز آتی ہیں, یہ اس کا کاروبار ہے, اس کی پڑھائی ہے, یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, اس کی صحت زیادہ ضروری ہے. تو پہلا جو سٹیپ ہے اس کو جو ہے ایڈمٹ کرنا ہے. یہ تقریباً جیسے سر نے بتایا کہ کم سے کم 3 مہینے کا جو ہے یہ ٹائم پیریڈ ہے. اگر آپ اس کو 20 یا 25 دن کے لیے داخل کروائیں گے تو 20 یا 25 دن میں تو اس کو باڈی ڈیٹاکس بھی پورا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہے جو واپس اس کو بیک ٹو نارمل لے کے جاتی ہے وہ اس کی روٹین ہے, جس کو ہم بیہیویئرل ریلیپس بھی کہتے ہیں. کہ پیشنٹ ٹریٹمنٹ مکمل کروانے کے بعد اگر ریلیپس کرتا ہے تو پہلا جو وہ ریلیپس ہوتا ہے وہ بیہیویئرل ریلیپس کرتا ہے. بیہیویئرل ریلیپس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی ڈیلی کی روٹین ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, سونے کی, اٹھنے کی, یہ جو ساری اس کی پریکٹس ہے, زیادہ سونا, لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنا, اس کے علاوہ کھانا پینا, یہ ساری جو ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں نا, یہ جو چیزیں نا ان کے اوپر ہم نے جو ہے فوکس کرتے ہیں. اب اچھے جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کی روٹین کو کس طرح سے بہتر کیا جائے. ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر میں فوکس لائف ریہیب میں ہم اس طریقے سے پورا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو پلان کرتے ہیں کہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک جو ہے وہ پروسیس میں اس کو رکھتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہی ضروری ہے کہ اس کی ایک روٹین جو ہے وہ بنانی چاہیے. کیونکہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ایک تو ان کی سلیپ ہائیجین ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کی پرسنل ہائیجین ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کی روٹین بھی ہے وہ بھی ساری ڈسٹرب ہوتی ہے. اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو کاؤنسلنگ ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات فیملیز کو لگتا ہے کہ شاید کچھ دیر کے لیے اس کو میڈیسن دے دی جائے تو یہ جو ایڈکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ نفسیاتی ڈیزیز ہے, برین کی ڈیزیز ہے, تو اس میں جو کاؤنسلنگ ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ایک اور چیز جو ہے جو ریلیپس کا ریٹ کم کر سکتی ہے وہ علاج کو مکمل کروانے کے بعد پیشنٹ جو ہیں وہ فالو اپ کو کنٹینیو نہیں کرتے. فالو اپ بہت ضروری ہے کہ آپ نے 3 مہینے کا 4 مہینے کا علاج جو کروایا اس کے بعد واپس آپ اپنے جو کاؤنسلر ہیں, جو آپ کے ڈاکٹر ہیں, ویک میں ایک بار یا بائی ویکلی آئیں, ان کے ساتھ ایک آپ کا تھراپیوٹک سیشن ہو اور جو سارا آپ کا میڈیکل چیک اپ ہو. یہ جو چیز ہے نا وہ بیک ٹو نارمل لے کے جانے میں اس کو ہیلپ کرتی ہے. ویل تھینک یو سو مچ ذوالفقار صاحب آپ کا, اینڈ رمشا آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے جو انفارمیشن شیئر کیا, اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کے لیے اگر 2 سیکنڈ کہ جو ورک پلیس پروگرام ہے نا پریونشن کا, وہ چیزیں اڈاپٹ ہونی چاہیے. تب اگر ورک پلیس پہ آپ اچھا وہ پریونشن کی چیزیں اڈاپٹ کر لیتی ہیں, مینیجر باس چیزوں کو چینلائز کر لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی بہتری اور آپ کے بزنس میں بہتری ہوگی, آپ کے کاروبار میں بہتری ہوگی. ڈیفینیٹلی. ویل ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ دا شو. اور لاسٹلی میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے ارد گرد بھی اس قسم کے ایگزامپلس موجود ہیں, آپ لوگوں کے ارد گرد اگر کوئی نشے کا عادی انسان ہے تو پلیز اس کو ہیلپ کریں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز تک ان کو لے کے جائیں,
کیونکہ ایڈکشن جو ہے نا وہ سیلف انفلکٹیڈ پین ہے. اٹ اسٹارٹس ود کیوریوسٹی بٹ اٹ اینڈز ان سلیوری. سو پلیز 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 اوائڈ اٹ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے شو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.